تیسرا پوائنٹ ہم نے یہ بولا تھا کہ چینج کا اصول کیا ہے. تو ہم نے صرف ایک لفظ بولا تھا, وہ جملہ بولا تھا, وہ کیا ہے چینج کا اصول کیا ہے؟ پہلے آپ, بس ہاں مطلب پہلے میں اور پہلے آپ. تو اللہ یہ کہتا ہے, یہ بڑی میں اہم بات کرنے جا رہا ہوں, یہ لوگوں کو اس طرح معلوم نہیں ہوتا. جب آپ کہتے ہیں اللہ مدد کرو میری, اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کوئی بتائے گا لٹرلی اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اللہ کیسے مدد کرے گا؟ کبھی سوچا آپ نے اس طرح؟ بھائی آپ نے کہا اللہ میری مدد کر, میں کسی مشکل میں پھنسا ہوں, کیسے مدد کرے گا؟ مگر اللہ نے مدد کرنی ہے اور مدد ہوگی, آپ کی مسئلہ حل ہو گیا, لیکن کیسے ہوگی؟ پہلے میں کوشش کروں. یہ دیکھیں, یہ موبائل ہے, ٹھیک ہے, میں نے اللہ کو کہا اللہ میرے سے یہ موبائل اٹھایا نہیں جا رہا ہے, میری مدد کرو. اللہ کیا کہتا ہے؟ اصول کیا چینج کا بھائی؟ پہلے آپ, بس اصول کیا ہے؟ پہلے آپ, یعنی اللہ کی نظر سے دیکھیں نا, پہلے آپ, وہ آپ کو کہہ رہا ہے. تو اللہ کہہ رہا ہے پہلے تو نے ٹرائی کرنی ہے, پھر میں شامل ہوتا ہوں. سمجھ آ رہی بات کی؟ تو اصل میں بندہ یہ کرتا ہے, یہ اٹھایا نہیں جا رہا, لیکن جیسے آپ نے اٹھانا ہے نا, اللہ ہاتھ لگا. یہ جو ہاتھ لگاتا ہے نا اللہ, اس کو استعانت کہتے ہیں. اور نستعین میں جو استعانت ہے, ایاک نعبد, یہ استعانت ہوتی ہے. آپ نے کرنا ہے لیکن کر نہیں پاتے, تو مکمل اللہ کر دیتا ہے. آپ میرا پوائنٹ, یہ والی اللہ مدد کا وعدہ کرتا ہے, اس مدد کا وعدہ کرتا ہے. تو نے اٹھانا ہے لیکن تیرے سے اٹھایا نہیں جائے گا, تو میں مدد کیسے کرتا ہوں؟ میں ہاتھ دے دیتا ہوں, یعنی اللہ سپورٹ دیتا ہے, اس کو کوئی سبب بناتا ہے, تو مدد کا پروانہ بھیجتا ہے, جس وجہ سے وہ اٹھا پاتا ہے. لیکن جو ہارا وہ بندہ ہوتا ہے, جو بدلنے نہیں چاہتا, ہاں صاحب کی کار دے رہے, میرے کو چکے نہیں جانا. آپ سمجھ رہے ہیں میری بات؟ اس کی مدد بھی نہیں ہوتی, کیونکہ یہ مدد چاہتے ہی نہیں. تو اگر چاہتے ہو, اللہ کہتا ہے پہلا قدم تم لو تو دوسرا میں لیتا ہوں. تم چل کے آتے ہو تو میں دوڑ کے آتا ہوں. تم میں جو پہلے سوچتے ہو اپنے اندر, تو میں تمہیں اپنے اندر سوچتا ہوں. اللہ اکبر. لیکن پہلا تمہارا ہے. یہاں تک کہ مریم علیہ السلام بھی درخت کے نیچے آ کے بیٹھی ہیں, تو اللہ کہتا ہے درخت ہلاؤ, ہلانا ہے تو پھل گرنا ہے. یہ نہیں, اللہ ویسے نہیں ہلا سکتا یار, نہیں, ہلانا تو آپ کو پڑے گا. اسماعیل علیہ السلام کی ماں کو پہاڑوں میں چکر لگانا, پہلے نہیں آ سکتا پانی, بھائی پانی دینا ہی ہے نا, اللہ نے لکھا تو ہے, دے دو ہے نہیں, چکر تو لگانے پڑیں گے آپ کو. پہلے آپ کو اسٹرگل کرنی پڑتی ہے, پھر اللہ کی مدد آتی ہے. پہلے آپ نے بدر میں اترنا ہے, حالانکہ تلوار نہیں, گھوڑے نہیں, کچھ نہیں, بھروسہ ہے, ہاں جی ہے, تو اترو. اس لیے یہ بڑی سننے کی بات ہے. توکل پتہ کیا ہوتا ہے؟ توکل رزق آن اللہ, اللہ پہ رزق لینا, اس کو توکل کہتے ہیں. سارے دروازے بند ہو گئے ہیں بھائی, کچھ سمجھ نہیں آ رہی, اندھیرا گوپ ہے, لیکن بندہ قدم نہیں اٹھاتا. کیوں؟ پتہ نہیں کیا ہے آگے, اس لیے تو قدم نہیں اٹھاتا, پتہ نہیں کیا ہو جائے گا, کھائی ہوئی تو, میں گر گیا تو, وہ مائن کے اوپر پیر آ گیا, بم ہو گیا تو. لیکن توکل کیا ہوتا ہے؟ رزق کون؟ اللہ پہ رزق لیتا ہے, یہ ایک قدم اٹھا دیتا ہے, کیونکہ اللہ ہے نا. آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو اللہ دو کام کرتا ہے, یا تو اسے کیچ کر لیتا ہے, یا اسے اڑنا سکھا دیتا ہے, بچا لیتا ہے اسے. اس لیے بڑی مشہور قصہ ہے, آپ نے سنا ہوگا, ایک شخص پہاڑی چڑھ رہا تھا, رات کو سردی کا موسم تھا, تو وہ پھسل کے نیچے گر گیا. تو کسی ٹہنی کو اس کا ہاتھ پڑ گیا. تو اب ظاہری بات ہے, ٹھنڈا یخ موسم ہے, ہاتھ پھر رہے ہیں اس کے, تو اس نے کبھی اللہ کو پکارا نہیں تھا, تو پہلی بار اس نے اللہ کو پکارا, یا اللہ مدد کر. اچھا, ابھی بھی خود غرضی سے ہی پکارتا ہے ویسے, کیونکہ ابھی ٹینشن پہ پڑ گیا ہے نا, تو پکار تو رہا ہے نا, یا اللہ میری مدد کر. تو غیب سے آواز آئی, تم واقعی چاہتے ہو تمہیں مدد کرو؟ رسک لینا بھائی, تو آپ آرڈر لگاؤ, بس جان بچاؤ میری. تو غیب سے آواز آتی ہے, ٹہنی چھوڑ دو. کیا کرو؟ ٹہنی چھوڑ دو. کہنا یار مرنا مجھے بھی آتا ہے, میری مدد کرو, یہ تو میں نے مر جانا بھائی, پہلے میں کہہ رہا ہوں, یا تو مجھے پکڑو, کوئی بندہ آئے مجھے پکڑے, آپ کہہ رہے ٹہنی چھوڑ دو. بھائی بھروسہ ہے, ہاں جی ہے, تو چھوڑ دے ٹہنی. لیکن وہ چھوڑتا نہیں, چھوڑتا. صبح لوگ آتے ہیں, وہ ٹھر کے مرا ہوتا ہے, یعنی کہ ٹھر کے مر جاتا ہے, اور زمین سے 2 فٹ اوپر ہوتا ہے. زمین سے کتنا اوپر ہوتا ہے؟ صرف 2 فٹ. زمین پہ ہی تھا, لیکن اندھیرے میں اس کو نظر نہیں آ رہا. آپ کو رسک لینا ہوتا ہے. کس پہ؟ اپنے ایمان پہ, اپنے توکل پہ رسک لینا ہوتا ہے. تو شروع کہاں سے ہوتی ہے؟ پہلے آپ سے شروع ہوتا ہے. بالکل, مطلب پورا قرآن اس سے بھرا پڑا ہے. آپ دیکھیں ابراہیم علیہ السلام, اللہ پہلے بھی جنت کا جانور بھیج سکتا تھا, لیکن بھیجا, لٹرلی چھری چلائی ہے انہوں نے, اپنی طرف سے انہوں نے ذبح کر دیا اسماعیل, لیکن پھر اللہ نے بھیجا. اور اللہ نے خود کہا ہے, ابراہیم دس از ٹو مچ. اللہ نے لٹرلی کہا ابراہیم دس از ٹو مچ, یار تو نے خواب بھی سچا کر دیا یار,
टू मच है। बच्चा ज़िबा कर दिया तुम, वो भी जो आने वाला नबी है, ज़िबा करने के लिए लिटा दिया, लेकिन लिटाया है तो अल्लाह आया है। आग में फेंकना है तो भाई बुझा दे अल्लाह, पहले बुझा दे, नहीं जंप तो करना पड़ेगा, फिर बुझाऊंगा मैं। भरोसा था, यानी अल्लाह कहता है पहले दिखाओ मुझे, प्रूव करो तुम चाहते हो। इसलिए हमने मुशारता लगवाया था पिछली दफा। क्यों लगवाया था कि अगर तो तू वाकई बदलना चाहता है, तुझे क्या टेंशन है, जितना बड़ा मुशारता लगा। और अल्हम्दुलिल्लाह कुछ भाइयों के मुझे मैसेज आए थे, भाई ने भेजे थे असल में, उन्होंने 4-5 माह में पहली दफा फजर पढ़ी है माशाअल्लाह, और कोई मुशारता नहीं वो पूरा हुआ उनका, और वो ग्राउंड में कौन भाग रहा था ग्राउंड में, इधर बैठा और उसने मुशारता को भागने का लगाया हुआ, तो वो भाग भी रहा माशाअल्लाह। तो 4-5 साथियों के आए क्योंकि वो वाकई सीरियस है ना, मैं बदलना चाहता हूँ, तो फिर आपको कुछ दिखाना पड़ेगा। तो हमने ये तीसरा पॉइंट बयान किया था कि चेंज का असूल जो अल्लाह ने बयान किया वो है पहले आप। और अल्लाह की मदद करने का तरीका क्या होता है, आप उठाते हैं लेकिन अल्लाह साथ में हाथ लगा देते हैं, अल्लाह आपको सबब बनाता है, लेकिन उठाना आपने, भरोसा करो उठा लोगे। इसलिए सहाबा देखे ना 300 यार घोड़ा नहीं, और लड़ने आए भी नहीं थे। हम तो कुछ बयान काफिला रोकने आए थे, लेकिन एकदम से बीच में क्या खा आ रही, लड़ना नहीं, तो लड़े। अब जैसे ही उन्होंने लड़ने का इरादा किया और एंटर हुए तो रिश्ते आ गए। पहले भी तो आ सकते थे ना, जिब्रील पहले भी उन्होंने कहा टेंशन ना लो हम तुम्हारे साथ हैं, आज रिश्ता उतरेगा नहीं, पहले वो उतरे हैं तो फिर रिश्ते आए। ये तीसरा असूल है, और इस असूल पे हमारा मुल्क इस वक्त इस डगर पे चला नहीं हुआ है। सारे के सारे कहते हैं जो करना है दूसरे ने करना है, मैं कुछ नहीं करना। आप समझ रहे हैं? तो आपकी पहल होती है, फिर अल्लाह की मदद होती है, ये असूल है।